اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العالمین ہم تمام کی ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، محنتوں کو قبول فرمائے، تراویح کو قبول فرمائے، فرائض کو قبول فرمائے، سنن کو قبول فرمائے، نوافل کو قبول فرمائے، علم دین حاصل کرنے کو قبول فرمائے، سیکھنے سکھانے کو رب العالمین قبول فرمائے، اور صحیح معنوں میں علم نافع حاصل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں انشاءاللہ مختصر باتیں آج ہم جانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ۔ دیکھو، آنے والے زمانے کے تعلق سے جو کچھ آج ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ ہو گیا ہے یا تو ہم دیکھے ہیں یا ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے یا مورخین نے اس کو لکھا ہے، اس کو پڑھ کر کے ہم جانتے ہیں۔ دیکھو، جو آنے والے ایام ہیں جس کا تعلق مستقبل سے ہے، اور مستقبل سے جس کا تعلق ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، چاہے کہ اس کے پاس کتنا اعلیٰ علم کیوں نہ ہو۔ غیب کا علم صرف اور صرف رب العالمین کو ہی ہے۔ یہ ہمارا ایمانی دعویٰ ہونا چاہیے۔ پوری انسانیت اور پورے مخلوقات میں غیب کا علم اگر کسی کو ہے تو صرف مخلوقات میں کسی کو نہیں ہے، یاد رکھو، کسی کو نہیں ہے، نہ انبیاء کو، نہ رسولوں کو، نہ اللہ کے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ جو غیب کے علم کے تعلق سے بعض لوگ اتنے خرافات پھیلاتے ہیں، اللہ مستعان، یہ نقطے کی بات لے کر کے جاؤ زندگی بھر کے لیے۔ کوئی آپ کے مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ تمہارا مستقبل ایسے اور ایسے ہوگا، تو سمجھو وہ آدمی بڑا جھوٹا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ مشورہ دے سکتا ہے، ایسے کرو یہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، لیکن نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ لیکن کامل کسی آدمی پر، کسی مشین پر، کسی پڑھے لکھے پر یا کسی جاہل پر آنکھ بن کر کے غیبیات کے تعلق سے باتیں سننا، یہ کفریہ حرکت میں سے ایک ہے، یاد رکھو۔ تو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے۔ غیب کے علم کے بارے میں رب العالمین کے سوا کسی کو خبر نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ رات کو ہم سوئیں گے، صبح میں اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، سحری کریں گے نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے، یا اٹھیں گے بھی تو کیا چل پائیں گے، بول پائیں گے، دیکھ پائیں گے، سن پائیں گے، کوئی بول نہیں سکتا، یاد رکھو۔ صرف ایک امید میں آنکھ بند ہوتی ہے، اور صرف رب کی مرضی سے آنکھ کھلتی ہے، یاد رکھو۔ پوری زندگی ایسے ہی چلتی ہے۔ غیبیات کے تعلق سے صرف اور صرف رب العالمین کے پاس علم ہے۔ ہاں، بعض غیبیات ایسے ہیں جو آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا، جیسے فلاں علاقے میں کچھ ہو رہا ہے، سمندر کے اندر کچھ ہو رہا ہے، ریگستانوں میں کچھ ہو رہا ہے، آدمی کو اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ میرے رب کی طاقت یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے میرا رب اسے جانتا ہے۔ والبحر، سمندر کی تہوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، کون سی مچھلی کس مچھلی کو نگل رہی ہے، اور کون سا جاندار دوسرے جاندار پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور سمندر کی تہوں میں کون کون سے خزانے چھپے ہوئے ہیں، کون کون سے جاندار چھپے ہوئے ہیں، کون کون سی مخلوقات اندر زندگی بسر کر رہی ہے، اور کون کون سی مخلوقات کل تک زندہ تھی لیکن آج مر چکی ہیں۔ یہ رب العالمین کو ہر چیز کے بارے میں علم ہے۔ یہ رب کی طاقت ہے۔ وہ زمین کے تہوں میں رہنے والی چیزوں کے بارے میں بھی جانتا ہے، سمندر کے تہوں میں ہونے والے حادثات کو بھی جانتا ہے۔ کتنا علم ہے جی! دیکھو، اللہ نے کتنی پیاری بات کہی، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ پوری زمین میں صرف ہم حساب لگائیں
नारियल का दरख्त है, या कोई कीकर का दरख्त है, या कोई आम का दरख्त है। तकरीबन हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में, या पूरे जो है 10-12 किलोमीटर में पूरे दरख्तों की गिनती भी करेंगे, गिनती सही से नहीं होगी। ज़मीन में जितने भी दरख्त हैं, और दरख्त, बाज़ दरख्तें ज़मीन में होती हैं, बाज़ दरख्तें पानी में होती हैं, बाज़ पौधे पानी में नशोनुमा पाते हैं, बाज़ पौधे जो है सहराओं में नशोनुमा पाते हैं, बाज़ पौधे जंगलात में उभरते हैं, बाज़ पौधे घरों में जो है परवरिश पाते हैं। मेरे रब का इल्म कितना है, और पूरी ज़मीन में कोई भी दरख्त या पौधे का अगर पत्ता भी झड़ के गिरता है, रब्बुल आलमीन को उसकी खबर होती है। जिस रब को वो दरख्तों के पत्तों के बारे में इल्म है, क्या वो रब हमारे अमाल के बारे में नहीं जानता, हमारे ख़यालात के बारे में नहीं जानता, हमारी नीयतों के बारे में नहीं जानता, हमारे सोच के बारे में नहीं जानता, हमारी मुसीबतों के बारे में नहीं जानता, हमारी आजमाइशों के बारे में नहीं जानता, हम किस पर जुल्म कर रहे हैं, किसको जो है मुस्कुरा करके मिल रहे हैं, और उसके ताल्लुक़ से दिल में कितना कीना रखे हुए, क्या रब्बुल आलमीन उसको नहीं जानता? यकीनन जानता है मेरे भाई। सारी गैब की कुंजियाँ, दिलों की बातें, दिलों की भेद, सब कुछ जानने वाली ज़ात रब्बुल आलमीन है। इतना ही नहीं, दरख्त से गिरने वाला पत्ता हो, या कोई तारीकी में एक कली अगर फूटती है, उसका भी इल्म रब्बुल आलमीन को होता है, या कोई अनाज सूख जाता है, उसका भी इल्म रब्बुल आलमीन को है। सारी चीज़ों का इल्म रब्बुल आलमीन के पास है। ये हमारा ईमान होना चाहिए, ये हमारे ईमान के जुज़ियात में से बहुत अहम है। अल्लाह से दुआ करो रब्बुल आलमीन हमारे ईमान में ताज़गी नसीब फरमा दे, रब्बुल आलमीन पर वैसा ईमान रखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे जैसा रब्बुल आलमीन को मतलूब है, जैसा कुरान चाहता है, जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बताया है। और आपको मालूम होना चाहिए, तारीकी हो, समंदर हो, सहरा हो, भूख हो, मुसीबत हो, और इसी तरीक़े से दुनियावी खौफ हो, सारी चीज़ों से निकालने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ रब्बुल आलमीन की है, जो सारे मखलूक़ात के बारे में रग रग से वाकिफ़ है। ये हमारा ईमान होना चाहिए। रब की ज़ात अर्श पर है, लेकिन इल्म के एतबार से हर चीज़ के बारे में रब्बुल आलमीन बाखबर हैं, अलीम है, ख़बीर है, और गैब की बातों का इल्म सब रब्बुल आलमीन के पास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमान में बरकत नसीब फरमा दे, सही मानों में रब की मारिफत, ताकत, क़ुव्वत को जानने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।